کے بعد مطلب یہ چیز آئی اور کافی سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی اس سے پہلے جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے لاسٹ وزٹ کیا تھا, اس کے بعد کسی نے نہیں. چلے کوئی نہیں, دیٹ ناٹ لیکن پاکستان کا نہیں رہا سر, ان کے ساتھ تعلق اتنا نہیں رہا, جو بھی ہے بے شک 11 سال بعد ہو یا 15 سال بعد ہو, لیکن ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بلڈ اپ ہوئے. بالکل جی ہاں, ٹرسٹ لیول کا پرابلم رہا, بیکاز آف افغانستان رہا, بیکاز آف انڈیا رہا. ہم امریکن کیمپ کا حصہ تھے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ امریکن کیمپ کا حصہ ہیں تو پھر آپ رشین آپ کو کیوں کلوز کرے گا؟ تھوڑا سا سر آپ کو انٹرپٹ کرو, آئی ایم سوری, لیکن سر اس وقت ہندوستان دونوں کو مینج کر رہا ہے. S-400 ابھی ریسنٹلی لیا, دسمبر میں ولادیمیر پیوٹن نے وزٹ کیا, اور اس سے پہلے مطلب انہوں نے کوارڈ کا حصہ بنے انڈینز, اور باقاعدہ اس کے ساتھ 4 ملکوں کی جو ایک تنظیم بنی ہے وار کے لیے, اس میں جاپان, آسٹریلیا, امریکہ اینڈ ہندوستان ہے. سر ہم کیوں نہیں کر سک رہے؟ ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم یا تو ایک طرف ہو جاتے ہیں یا بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں یا بالکل ان کے ساتھ جا کے گلے لگ جاتے ہیں؟ تو یہ کیا بیلنس نہیں لے کے آ سک رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, جب ہم انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیے کہ انڈیا انیشلی سوویت کیمپ کا حصہ تھا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. پھر جب سوویت کا ڈکلائن آتا ہے تو وہ امریکن کیمپ کا حصہ بن جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور ابھی اس بار انہوں نے سیکورٹی کونسل میں امریکہ کے خلاف ووٹ دیا. سر یہ بڑا مطلب بڑا پوائنٹ, یہ دیکھیں نا, یہ چیزیں یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بڑا ویل مینیجڈ کر رہے ہیں. اصل میں انٹرسٹ ہے, انٹرسٹ کی بات ہے. امریکن انٹرسٹ تھا, انہوں نے بہت کچھ بیچنا تھا انڈیا کو. رشین انٹرسٹ تھا, انہوں نے بھی بہت کچھ بیچنا ہے انڈیا کو. اور انڈیا سٹاک پائل کر رہا ہے ویپنری کا اور بہت ساری اور چیزوں کا, اور اس کو انہوں نے وار انڈسٹری میں ہمیشہ سے آپ سے ہماری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. وار انڈسٹری بڑا تگڑا بزنس ہے, بہت اچھا کاروبار ہے, ہر کوئی اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. امریکہ نے سامان بیچنا ہے, وہ انڈیا کو بیچے گا, پاکستان کو بیچے گا. کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آئے گا. کیوں؟ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو پاکستان انڈیا کے درمیان ہماری آرمز ریس, سٹاک پائل کا بڑھنا آدھے سے بھی کم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں, یہ اس میں نہ انڈیا کا کمال ہے کوئی بہت بڑا, نہ پاکستان کوئی اس قسم کا کمال کر سکتا ہے. ہم نے ویپن خریدنے ہیں, S-300 کی کاسٹ دیکھیں نا کتنی ہے, S-400 کی انڈیا, ہاں انڈیا S-400 کی سوری. اب انڈیا میں غریب لوگ مر رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, بیماریوں سے مر رہے ہیں. پاکستان میں بھی یہی حال ہے, میں صرف انڈیا کی نہیں بات کر رہا, لیکن ہم دونوں ویپن کے اوپر ویپن اکٹھا کرتے پھر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کو اکٹھا کیا کہ ہمارا ایج رہے, ہمارا انڈین اینالسٹ سے میری بات ہو رہی تھی تو ان سے میں نے پوچھا, بلکہ ان کے اس وقت غالباً راجناتھ سنگھ صاحب کا یا کسی کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ S-400 ناٹ فار پاکستان, اٹس فار چائنا. غالباً مودی جی نے. تو لگ بھی ایسے رہا ہے کیونکہ ہمارے تو بالکل دیوار کے ساتھ لگے ہوئے, چائنا شاید ان کو وہ زیادہ مطلب خطرہ اس وقت لگ رہا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا پاکستان ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, وہ ہم پہ نہیں کرتے, یہ ہماری ہسٹری اور شاید اب پتہ نہیں کب تک رہے گی. لیکن اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چائنا سے زیادہ پریشان ہیں, نہ کہ پاکستان سے کوئی ہمیں اتنی زیادہ وہ پرابلم ہے. دیکھیں, چائنا انڈیا ریلیشن شپ, پاکستان انڈیا ریلیشن شپ ایک کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں. وہ جس کے لیے مرضی سٹاک پائل کریں, وہ ایشو نہیں ہے. میرا ایشو یہ ہے, یا جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا, کہ ہماری جو وار انڈسٹری ہے دنیا کی, اس کی کنزیومر مارکیٹ پاکستان انڈیا, یہ بڑا امپورٹنٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس کے اوپر آ رہا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. چائنا کے خلاف بے شک وہ اکٹھا کر رہا ہے, جو مرضی دشمن ہو اس کا, لیکن امریکہ بیچ تو رہا ہے سامان. سر مطلب اس سپری کی رپورٹ آئی تھی, سپری کی غالباً 2020 کی رپورٹ مجھے یاد آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ سر سب سے بڑا پرچیزر تھا مطلب دنیا میں, کہ یعنی جو کسی کے ساتھ ابھی تک ان کی مطلب مجھے نہیں لگتا کہ عراق کے ساتھ جنگ تھی, وہ بھی امریکہ نے بھی ریسنٹ پاسٹ میں جو گلف وار ہوئی وہ انہوں نے لڑی. اس سے پہلے غالباً عراق کے ساتھ تھوڑا بہت اگر ہوا وہ صدام گئے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں, اسرائیل کے ساتھ بھی ان کی صلح ہو گئی ہے. لیکن سر $110 ارب کا انہوں نے ویپن خریدا. مطلب ہمارا پورا بجٹ نہیں ہے, پورے پاکستان کا بجٹ سر $70 ارب کا بنتا ہے, پورے پاکستان یعنی اس سے چلتا ہے, 23 کروڑ لوگ کھاتے ہیں اس میں سے. لیکن سر وہ کر رہے وہی ہاں, یہ دیکھو فخر, یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اسٹریٹجک گیمز ہیں, جیو پالیٹکس ہے. اس میں ان کا سروائیول اسی صورت میں ہے جب وہ اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے. وہ اکنامکلی تب اسٹرانگ ہوں گے جب ان کا پروڈکٹ مارکیٹ میں بکے گا اور اس سے وہ پروفٹ اٹھائیں گے. مارکیٹ میں
کیسے بکے گا اگر دنیا میں امن ہوگا. دنیا میں امن نہیں ہوگا تو وار انڈسٹری فلرش کرے گی. وار انڈسٹری فلرش کرے گی تو یہ لوگ اس کا اکنامک اسٹرینتھ بنائیں گے, اپنی ملک میں ترقی کریں گے اور دنیا کو لڑاتے رہیں گے. افغانستان کی 20 سال کی مثال سب کے سامنے ہے, وہاں کتنے امریکن نے فائدہ اٹھایا. بہرحال یہ تو رہے گی. ہم واپس آتے ہیں جو ڈسکشن بڑی اچھی انٹرسٹنگ چل رہی تھی. کمنگ بیک ٹو کہ دیکھیں پاکستان کا امن کس کے فائدے میں ہے اور پاکستان کی بد امنی کس کو فائدہ پہنچا رہی ہے, یہ ایشوز ہیں. امریکہ یہاں سے نکلتا ہے, شکست کھا کے نکلتا ہے, نہیں کھا کے نکلتا ہے, اپنے آبجیکٹو اچیو کر کے نکلتا ہے, کچھ پارٹلی رہ جاتے ہیں. کیا امریکہ یہاں سے مکمل طور پر چلا گیا ہے یا وہ واپس آئے گا, کس صورت میں وہ آئے گا؟ یہ مسائل ہیں جو کہ اس ریجن میں ہیں. اس ریجن کو یوریشیا, جو نیا نام چلا کچھ عرصے سے, یوریشیا ایک ٹائم میں گلوب کو کنٹرول کرے گا اور پاکستان بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے اس یوریشیا کا حصہ ہے. اور ابھی دیکھیں چائنا, روس, یہ دو ابھرتی پاد نہیں ہیں, یہ گلوبل پارس ہیں اور اس ریجن کی پارس ہیں. تو پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے, ابھی وہ بہت کرٹیسزم پہ چلا جاؤں گا, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن پاکستان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں. لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, مسائل نا ہمارے, ہم نے حل کیے ہیں کچھ, لیکن ہم نے دشمن بھی بہت پالے ہوئے ہیں. چاہے وہ انڈیا کی صورت میں ہے, چاہے وہ امریکہ سے ناراضگی کی صورت میں ہے, چاہے ٹی ٹی پی ہے, چاہے بلوچ سب نیشنلسٹ ہیں, چاہے سیکٹیرینزم ہے, چاہے ٹیررزم کا ایک فینومینا ہے جو 20 سال میں چلا اور اس نے پی ٹی ایم جیسے لوگوں کو جنم دیا, ٹی ٹی پی کو جنم دیا, اور آئی ایس آئی ایس افغانستان میں آئی, آئی ایس آئی کے ادھر آئی. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. اور پھر جو ریلیجن ہے نا, بدقسمتی سے اس کا بہت استعمال کیا جاتا ہے, چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے وہ ذاتی فائدوں میں ہو, چاہے وہ ایک نیریٹو کو چلانے میں ہو. یہ نیریٹوز ہیں جو ان کو چلانے میں انسانوں چیزوں کا استعمال. یہ جو خودکش آیا, وہ خودکش کس لیے آیا؟ اس کو کہا گیا, اس کو برین واش کیا گیا کہ تم ایک جنت میں جا رہے ہو, اور اس جنت میں جانے کے لیے اس کو ان تمام وہ کہتے ہیں اقدامات کا اس نے آ کے خودکش کیا. وہ اس موڈ میں ہوگا یا سوچ رہا ہوگا کہ وہ جنت میں چلا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ان ساروں کے جانے کے بعد وہ کیا گیا, کدھر گیا, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے, اس کے اوپر بات. لیکن اس نے نقصان کتنا بڑا پہنچا دیا, اور یہ آج نہیں پہنچایا. یہ جو خودکش والا فینامنا ہے, یہ کدھر سے ایمرج ہوتا ہے؟ یہ اسی سے ایمرج ہوتا ہے کہ آپ ایک یوتھ کو, ایک بچے کو جو کہ 16 ایئر 14 ایئر سے شروع ہو کر 20 ایئرز تک, ارلی 20 تک جاتا ہے, وہ برین واشڈ ہوتا ہے. اس کو کون یوز کر رہا ہے؟ خودکش کا فینومینا, اور یہ جو فدائی کا فینومینا ہے, یہ جو دوسرے کو کافر کا ڈکلیئر کرنے کا فینومینا ہے, یہ جو اکٹھے ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا فینومینا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ریلیجس ایکسپلائٹیشن ہے. اور یہ ریلیجس ایکسپلائٹیشن کیوں ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو کہ اس سے اپنا ذاتی فائدہ, اپنے اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کا فائدہ, اور کسی اور کے بہشت کے اوپر یہ فائدہ, یہ تمام ملکوں میں ہوتا ہے. تو ہم لوگ خاص طور پر اس میں اس لیے آگے کہ ہمارے ہاں جو ریلیجس ڈیوائڈ ہے وہ ایکسٹریم پہ جا چکا ہے. اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے, روکا جاتا ہے. ہمارے علماء بڑا رول پلے کر رہے ہیں اس میں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ وہ جو بیڈ سائیڈ آف دی پکچر ہے کہ ہمارے دشمن بھی اچھے خاصے ہیں نا, ان کو مل جاتی ہے. ایک چیز, ٹائم ختم ہے, لیکن ایک چیز ہمیں سر ماننی پڑے گی کہ مختلف ایسی پالیسیز 80s میں جو ہماری پالیسیز بنی, اس نے اس طرح کا سیکٹیرین وائلنس کو سر اس نے مطلب جسے کہتے ہیں پروموٹ کیا گیا اور جنم دیا, اور آج اسی کو ہم بالکل آپ نے بالکل اس کا صحیح خاکہ پیش کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
یہاں پر بھی سر لشکر طیبہ، جیش اور اس طرح کے لوگ جو ہے، کیونکہ یہ اگر ہم 10 سال یا 15 سال کی ہسٹری کھول کے دیکھ لیں تو ہمیں یہ اس طرح کے فٹ پرنٹس نظر آتے ہیں. کیونکہ ISIS کے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ڈائریکٹلی وہ یہاں پہ ان کی انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ان کو بیک اپ سپورٹ دیتے ہیں اور پھر اس طرح کے واقعات ہماری نظروں سے گزرتے ہیں افسوسناک قسم کے، جس میں اتنا جانی نقصان ہوتا ہے اور جو ملک کو باقی انٹرنیشنل لیول پہ نقصان ہوتا ہے تو سر کہیں سے بڑا ہے. سر بہت شکریہ.